السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک بندہ گناہ سے سچی توبہ کرتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو بار بار اس کا یہ عمل ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جب بندہ توبہ کوئی بھی گناہ کرے، توبہ نصوح کر لے، تو پھر اسے چاہیے کہ اس پہ ڈٹ جانا چاہیے۔ حافظ ابن کثیر اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ متقین جو اس کے اللہ کے متقین بندے ہیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو اس کا حکم ہوتا ہے اور اس چیز سے بچ جاتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جب انہیں کوئی اصابہم طائف کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ کوئی گناہ میں مرتکب ہوتے ہیں یا گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تو تذکروا یاد کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عقاب اور اس کا ثواب، اس کا وعدہ اور اس کی وعید، توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں اور اللہ کی پناہ کو پکڑتے ہیں اور جلدی اس میں کرتے ہیں، اور فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تو اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے دیتے ہیں، ان کو بصارت دے دیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جب انہیں ایک شیطانی ٹولہ کوئی مس کرتا ہے، چھوتا ہے، تذکروا وہ نصیحت یاد کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں بصارت عطا کرتے ہیں۔ ایک اور مقام میں فرمایا، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وہ لوگ جو فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم پس اپنے گناہوں کے لیے وہ اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور گناہوں کو اللہ کے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا اور پھر اس پہ اصرار نہیں کرتے جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون اور انہیں اس چیز کا علم ہو۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ کہتے تھے بندہ جب گناہ کا مرتکب ہوتا ہے یا گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے میرے رب میں نے گناہ کیا، یا کہتے ہیں میرے رب مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا پس مجھے معاف کر دے، تو رب کہتا ہے علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب، میرا بندے کو علم ہو گیا کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، ویاخذ بھی اور پکڑتا بھی ہے، تو میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ پھر کچھ دیر گزرتی ہے، کچھ عرصہ، پھر وہ گناہ کرتا ہے اور پھر وہی بات دہراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہی بات کہتے ہیں کہ میرا بندہ جان گیا کہ اس کا رب اسے گناہ معاف کرتا ہے اور پکڑتا بھی ہے، تو میں نے اپنے بندے کو معاف کیا، حتیٰ کہ پھر وہ کچھ عرصے کے بعد پھر گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ وہی جواب دیتے ہیں کہ میرے بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، اسے پکڑتا بھی ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں غفرت لعبدی ثلاثا، 3 دفعہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندے کو معاف کیا، فلیعمل ما شاء پس جو بھی وہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں جب وہ توبہ کرتے ہیں۔ امام نووی اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس میں یہ چیز کی دلیل ہے کہ بندہ 100 دفعہ بھی گناہ کرے بلکہ 1000 دفعہ بھی کرے اور ہر دفعہ وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جو مرضی کرو، تو جب تک بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے ساتھ تو اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، لیکن یہ دلیل حدیث اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اب رخصت مل گئی ہے بندہ گناہ کرتا رہے اور توبہ کرتا رہے، بلکہ اس میں اس چیز کی ترغیب ہے کہ توبہ بندہ کرے، جلدی کرے، کیونکہ اگر بندہ گناہوں پہ اسی طرح ڈٹا رہا ہو سکتا ہے اس گناہ کی حالت میں اسے موت آ جائے، بلکہ اس میں توبہ کی طرف ترغیب ہے کہ شیطان کو ذلیل کرنا ہے، اسے پریشان کرنا ہے، جب بھی غلطی ہو تو توبہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ معاف کرے گا اور شیطان ذلیل ہوگا۔ تو کثرت توبہ جو ہے وہ محمود ہے اس حدیث کے اندر، اس کی تعریف ہے، کثرت سے گناہ کرنے کی تعریف نہیں کی گئی۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان جو جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، فرمایا کہ کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم جو ہیں وہ غلطی کرنے والے ہیں، اور بہترین خیر الخطائین جو ہیں التوابون توبہ کرنے والے ہیں۔
تو توبہ کرنے والوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. پہلے اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کے ساتھ استقامت کی اور گناہوں سے بچنے کی دعا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے وارد ہے جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو دین پہ ثابت قدم رکھ. دوسری بات، جہاں گناہ ہوتے ہیں، برے دوست ہیں، ان سے دور رہے بندہ، کیونکہ جو ماحول ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. جس میں صحیح مسلم میں حدیث توبہ کرنے والے کی، جس نے 100 قتل کیے تھے، اسے بتایا گیا کہ فلاں نیکوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، اور وہ بدنیک بستی لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا کہ موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا کہ نیک بستی کے وہ زیادہ قریب تھا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ کہف میں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی آپ صبر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اپنی نظریں ان سے نہ اٹھائیں، کیا آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کی وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کی پیروی نہ کریں جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش نفسیانی کا وہ متبع ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ مُفْرَطًا، اور جس کا معاملہ جو ہے حد سے بڑا ہوا ہے. تو توبہ کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ اچھے ماحول اور اچھے دوست تلاش کرے تاکہ گناہ جو ہے اس کا ارتکاب بار بار نہ ہو. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا کہ الکل مولود یولد علی فطرتہ، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پہ یعنی پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے. فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اسے یہودی یا مجوسی بناتے ہیں، یعنی ماحول کا اثر پڑتا ہے. اور آپ نے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال تو خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، آپ اس کے پاس رہیں گے تو یا تو تحفے میں دے گا یا اچھی خوشبو آتی رہے گی. اور برے دوست کی مثال جو ہے کحامل الکیر، اس کی طرح ہے جو حداد ہے، لوہار ہے، جو لوہے کا کام کرتا ہے، بھٹی میں پھونک مارتا ہے، آپ پاس بیٹھیں گے پسینے کی بو آئے گی یا کوئی شرارہ اڑے گا اور آپ کے کپڑوں کو جلا کے رکھ دے گا. تو صحبت جو ہے، ابو ہریرہ کو آپ نے یہ وصیت کی، فرمایا آپ نے فرمایا کہ ان المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، بندہ جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ کس کے دین دوستی لگانے سے پہلے اسے دیکھنا چاہیے. بلکہ آپ نے فرمایا ولا تصاحب الا مؤمنا، ابو ہریرہ کو کہا مومن کے علاوہ کسی اور سے دوستی نہ کرنا. ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تیرا کھانا جو ہے صرف متقی کھائے. تو بندے کو دوست جو ہے وہ چننے چاہیے نیک، اور نیک دوستوں کے ساتھ جو ہے تعلق ہونا چاہیے. امام شافعی کا بڑا مشہور شعر ہے، کہتے ہیں کہ انی احب الصالحین، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں. ولست بصالح، میں خود نیک نہیں ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاح، شاید اللہ بھی مجھے نیک کر دے. اندازہ کریں یہ امام شافعی جو کہ ولیوں کے بھی ولی اور اولیاء اور اصفیاء میں سے ہیں، ان کی تواضع کا یہ حال ہے کہ کہتے ہیں میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، خود اگرچہ میں اتنا نیک نہیں ہوں، شاید اللہ مجھے بھی صلاح اور نیکی عطا کر دے اور نیک بنا دے. تو ہمیشہ اچھی صحبت جو ہے اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں. واللہ تعالی